السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کسی نے درس کے دوران بھجوایا تھا. ہاں وہ کہتے ہیں کہ سورہ توبہ کی آیت 40 کی تفسیر کرتے ہوئے حضور نے ایک شیعہ انگریزی تفسیر کا حوالہ پڑھا تھا جی، جس میں یہ کہا گیا کہ یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ نے اپنی سکینت آنسم پر اتاری اور ساتھی پر نہیں. اس پس منظر میں سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ آیت میں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ میں ہو کی ضمیر کیا ساتھی کی طرف نہیں جاتی؟ یہ انہوں نے میں سمجھ گیا ہوں. یہ سوال یہ جرمنی سے ڈاکٹر عبدالرحمان بھٹا صاحب. بات یہ ہے کہ اگر مضمون کے سیاق و سباق کے دیکھا جائے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سکینت کھوئی ہی نہیں تھی. وہ تو سکینت عطا کرنے والے تھے. تو اگر محض آیات کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے، موقع یہ ہے کہ غار حرا میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی، قرآن کریم نے آپ کو آپ کا ساتھی فرمایا ہے حضرت ابوبکر. یہ جب پناہ گزین تھے تو دشمن غار کے منہ تک آ پہنچا اور وہ کھوجی جو قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے وہاں تک لایا تھا، وہ ان سے کہہ رہا تھا کہ یہی ہیں، ورنہ پھر یا زمین نگل گئی ہے یا آسمان اٹھا کے لے اچک گیا ہے. اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتا کہ کہیں ہوں. اور اوپر مکڑی میں جالا تنا ہوا تھا، اور مضبوط جالے بھی بعض ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھے، ان پہ کافی بوجھ پڑ جاتا ہے. وہاں کسی چھوٹے سے پرندے نے انڈا دے دیا تھا، بعض کہتے ہیں کبوتری نے دیا تھا، مگر ممکن ہے نسبتاً چھوٹا پرندہ ہو، اور وہ انڈا بھی اس پہ لٹک رہا تھا جھول کے اندر. تو دیکھنے والوں نے کہا کہ عقل کے خلاف بات ہے، یہاں ہو ہی نہیں سکتے. اور یہ جو کھڑے باتیں کر رہے تھے نیچے سے، بعض روایت سے پتہ چلتے ان کے پاؤں دکھائی دے رہے تھے. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھبراہٹ ہوئی اور انہوں نے خطرے کا اظہار کیا. اور یہ جو بتانے والے بتاتے ہیں، جو شیعہ روایت کرنے والے، کہ اونچی آواز سے ایسا کہہ دیا، یوں لگتا ہے جس کو خوف تھا وہ بے خوف ہو گیا گویا کہ. وہاں یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرے میں ڈالا عمدن. حالانکہ بے چینی کو تو ان کو اپنی تھی، اگر ان کے خیال میں اپنی تھی تو وہ کیسی ایسی بات کر سکتے تھے اونچی آواز میں. اور اونچی آواز کیسی تھی؟ جو بحث ہو رہی ہے انہوں نے سنا بھی نہیں اور اسی طرح چھوڑ کے چلے گئے. خیر، یہ تو ضمنی بات ہے. سوال وہاں یہ اٹھایا ہے انہوں نے کہ اس کے جواب میں جب انہوں نے یہ کہا کہ کچھ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خطرہ ہے کہ یہ ہمیں دیکھ لیں گے، تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا. ہرگز کوئی حزن، کوئی فکر کی بات نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب بحث یہ ہے کہ فکر اگر شیعہ روایت درست ہے تو فکر محمد رسول اللہ کو تھا یا ابو بکر کو تھا؟ الزام تب بنتا ہے اگر فکر ابو بکر کو ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہو. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھا ہی نہیں تو سکینت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اتری؟ پھر تو جو بے چین تھا اس پر اترنی چاہیے تھی. تو ہو کی ضمیر جو آزاد چھوڑ دی گئی ہے، اس مضمون کے تسلسل میں اس کا حضرت ابو بکر کی طرف پھیرا جانا بعید از عقل اور بعید از قیاس نہیں ہے. بلکہ اگر کسی فکر مند کا فکر دور کرنے کے لیے سکینت اتری ہے تو شیعہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فکر نہیں تھی. وہ تو فکر دور کر رہے تھے، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، گھبراؤ نہیں. تو پھر سکینت کا اشارہ حضرت ابو بکر کی طرف ہو سکتا ہے. انزل اللہ سکینت کا اشارہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں نے پھیرا تھا، وہ ادب اور احترام اور برتر مقام کے لحاظ سے، اس پہلو سے کہ جو سکینت محمد رسول اللہ پر اتری وہ ساتھی کو بھی نصیب ہوگی. اور لا تحزن ان اللہ معنا کی طرف بھی میں نے اشارہ کیا تھا. آپ نے وہاں حضرت موسیٰ کی طرح یہ نہیں کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے،
और इन्ना माया रब्बी सयाहदीन, बल्कि ये फरमाया इन अल्लाह माना, खुदा हम दोनों के साथ है। तो जब खुदा दोनों के साथ हो गया तो फिर तुम्हें इतराज की क्या गुंजाइश बाकी है। जिनका खुदा था उनको पता था किस किस के साथ है। अगर सकीनत सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की खातिर सिर्फ आपकी ज़ात पर उतरती और उसके फैज़ का इंतशार हज़रत अबू बकर तक ना होता तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमा सकते थे कि इन अल्लाह माना। कहते तुम मेरी फिक्र क्या करते हो, इन अल्लाह माई, अपनी फिक्र करो। तो ये सियाक़ व सबाक़ मज़मून की जो तर्ज बयान है साफ बता रही है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अल्लाह ताला के फजल और रहम के साथ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथी थे और नेक साथी थे, और इस पहलू से हज़ूर के ऊपर जो खुदा के फैज़ नाजिल हो रहे थे उनमें वो भी हिस्सेदार बन गए थे। और